صحرا کی خاموش رات میں جب ہوا کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اچانک زمین لرز اٹھی، ریت کے ٹیلے کانپ گئے اور پھر ایک آواز گونجی جو روح کو دہلا دینے والی تھی۔ تیری موت کا وقت آ گیا ہے انسان۔ یہ آواز آگ کی طرح جلتی ہوئی تھی، جیسے جہنم کی آگ بول رہی ہو۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک جن تھا جس کا پورا جسم آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ جن کی موجودگی سے پوری فضا گرم ہو گئی تھی، جیسے کوئی بھٹی جل رہی ہو۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، بوڑھے نے کہا۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی، لیکن عزم بھی۔ یہ سن کر جن رک گیا۔ اس کی آگ کچھ دھیمی پڑ گئی، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ یہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ اس کا نام احمد تھا، اور وہ اس صحرا میں 50 سال سے رہ رہا تھا۔ کبھی وہ شہر میں ایک امیر تاجر تھا، لیکن ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر غریب کی مدد کرے گا۔ اس وعدے کو پورا کرتے کرتے وہ سب کچھ لٹا بیٹھا، لیکن اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جن نے اپنی آنکھیں تنگ کیں۔ کیا وعدہ؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز اب پہلے سے کم خوفناک لگ رہی تھی۔ احمد نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا۔ یہ اس کی بیٹی کا آخری خط تھا جو اس نے مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر روز کسی نہ کسی کی مدد کروں گا۔ آج میں نے ابھی تک کسی کی مدد نہیں کی۔ اگر تم مجھے ابھی مار دو گے تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ جن کی آگ اور بھی دھیمی پڑ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہزاروں سال سے وہ انسانوں کو مارتا آیا تھا، لیکن کبھی کسی نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ موت سے نہیں بلکہ وعدہ توڑنے سے ڈرتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ جن نے پوچھا۔ احمد نے ارد گرد دیکھا۔ صحرا میں دور کہیں ایک چھوٹا سا قافلہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگ پیاس سے بے حال لگ رہے تھے۔ وہ دیکھو، وہ لوگ پانی کی تلاش میں ہیں۔ میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، مجھے پہلے ان کی مدد کرنے دو، پھر تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ جن حیران رہ گیا۔ یہ انسان موت کے منہ میں کھڑا ہو کر بھی دوسروں کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ احمد اپنی لاٹھی کے سہارے اس قافلے کی طرف چل پڑا۔ جن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن اب اس کی آگ بالکل بجھ چکی تھی۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح لگ رہا تھا، صرف اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ عجیب چمک تھی۔ قافلے کے لوگ جب احمد کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 3 دن سے پانی کی تلاش میں ہیں۔ احمد نے اپنا سارا پانی ان میں بانٹ دیا، حالانکہ وہ خود بھی پیاسا تھا۔ جن یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ہزاروں سال بعد اس نے محسوس کیا کہ انسان صرف خوف اور لالچ کا مجموعہ نہیں ہے۔ جب احمد واپس آیا تو جن نے کہا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میں تمہیں مار سکتا ہوں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، ہاں، اب میں تیار ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ، تم کیوں انسانوں کو مارتے ہو؟ جن کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، کیونکہ انسان جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ وعدے کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نفرت پھیلاتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، احمد نے کہا۔ جن نے سر ہلایا، ہاں، تم نے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا۔ احمد حیران ہوا، کیوں؟ کیونکہ سچ اور وعدے کی طاقت موت سے بھی زیادہ ہے۔ جب کوئی انسان سچ بولتا ہے اور اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے تو وہ مجھ جیسے جنوں سے بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جن نے احمد سے کہا، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، تم جو بھی مانگو گے میں دوں گا۔ احمد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم انسانوں کو مارنا بند کر دو، بلکہ ان کی مدد کرو جو سچے ہیں اور اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔ جن نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، تمہاری بات مان لی۔ آج سے میں صرف ان لوگوں کو سزا دوں گا جو جھوٹ بولتے ہیں اور وعدے توڑتے ہیں، اور جو سچے ہیں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس دن کے بعد احمد اور جن دوست بن گئے۔ وہ دونوں مل کر صحرا میں مسافروں کی مدد کرتے رہے۔ احمد کی عمر بڑھتی گئی، لیکن اس کا عزم کبھی کم نہیں ہوا۔ سالوں بعد جب احمد کی طبعی موت کا وقت آیا تو جن اس کے پاس بیٹھا تھا۔ احمد نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے اپنی بیٹی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اب میں خوشی سے جا سکتا ہوں۔ جن نے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ سچ اور وعدے کی طاقت کتنی عظیم ہے۔
मैं तुम्हारे इस सबक को कभी नहीं भूलूंगा। अहमद की मौत के बाद जिन ने उसकी कब्र पर एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, यहाँ एक ऐसा इंसान दफन है जिसने सच और वादे की ताकत से मौत को भी शिकस्त दी। आज भी कहा जाता है कि इस सहरा में एक जिन रहता है जो सच्चे लोगों की मदद करता है, और जब कोई मुसाफिर मुश्किल में होता है और सच बोलता है तो उसे मदद मिल जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच और वादे की ताकत दुनिया की हर ताकत से ज्यादा है। जब हम अपने वादों पर कायम रहते हैं और सच बोलते हैं तो हम न सिर्फ अपनी इज्जत बचाते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाते हैं।